السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کی دعاؤں سے ہمارے یہاں بھی خیریت ہے۔ آج کے ہم کلپ کے اندر اس بات پر ڈسکس کریں گے کہ تہجد کی نماز کا طریقہ کار کیا ہے، تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اور تہجد کے متعلق دیگر احکامات پر ہم بات کریں گے، اور اسی طرح سفر کی نماز کی نیت، طریقہ کار، احکام، اس بات پر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی یہ بات کہ بھئی تہجد کی فضیلت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تہجد کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل اور بہترین نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور جو لوگ جو ہے تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں نا، ان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، ان کا چہرہ خوشنما ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ 3 لوگوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو رات کے وقت تہجد پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا جو نماز کے لیے صف بندی کرتا ہے، اور تیسرا جہاد کے لیے صف بندی کرتا ہے۔ تو یہ تہجد کے نماز کی فضیلت ہے، تو ہمیں تہجد کی نماز مس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، اور ہم کوشش کریں کہ روزانہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ اب تہجد کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق تک یعنی اذان فجر سے پہلے جو ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس درمیان بھی اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اب تہجد کی نماز کی نیت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کی نیت یہی ہے کہ میں جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص دل میں نیت کر لیتا ہے یہ بھی اچھی بات ہے، اگر زبان سے نیت کر دے گا تو یہ افضل اور بہتر بات ہے۔ لیکن ایک شخص نے رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، کوئی بھی نفل نماز پڑھ لی، اس میں جو ہے وہ تہجد کی نیت نہیں کی، تہجد کے الفاظ نہیں کہے، تو کیا اس کی بھی وہ تہجد کی نماز شمار ہوگی؟ بالکل اس کی تہجد کی نماز شمار ہوگی۔ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے کوئی بھی نفل ادا کرتا ہے اور اس میں تہجد کی نیت نہیں بھی کرتا تو اس کی نماز تہجد ہی شمار ہوگی، لیکن بہتر اور افضل عمل یہی ہے کہ تہجد کی نیت کر لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے، تہجد کی رکعتیں جو ہے نا وہ کم از کم 2 رکعتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 رکعتیں، 8 رکعتیں، 12 رکعتیں، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں۔ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 8 رکعتیں پڑھیں گے تو 2 بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں، 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کو آسان لگے آپ اس پر عمل کریں۔ اب دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، یا عشاء کی نماز کے بعد بھی جو ہے وہ تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، فوراً بعد بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہتر عمل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں آپ تہجد کی نماز ادا کریں، یہ بہتر ہے۔ یا درمیانی رات میں جو ہے آپ کچھ وقت سو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کریں تو یہ بہتر اور افضل عمل ہے۔ باقی تہجد کی نماز کے لیے سونا کوئی ضروری، کوئی فرض یا کوئی واجب نہیں ہے، آپ بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو تہجد کی نماز کے متعلق تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنا سوال کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں، اس کی معلومات اور اس کی وضاحت ہم کر دیں گے۔ باقی رہا سفر کی نماز کا طریقہ کار۔ ٹھیک ہے، سفر کی نماز کب پڑھ سکتے ہیں، کتنے فاصلے پر اگر ہم جائیں تو ہم جو ہے وہ سفر کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ آیا ہم جو ہے اس میں سنتیں بھی پڑھیں گے، وتر بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے جو ہے نا 78 کلومیٹر، 77 کلومیٹر، احتیاطاً 78 کلومیٹر کا آپ نے سفر کیا ہے اور 15 دن سے کم کی نیت ہے، ٹھیک ہے،
15 दिन से अगर कम की नीयत आपने की है तो आप सफ़र की नमाज अदा करेंगे। अगर अगर 15 दिन से ज़्यादा की नीयत की है तो फिर आप सफ़र की नमाज नहीं अदा करेंगे। अगर आपने 77 किलोमीटर एहतियातन 78 किलोमीटर 78 किलोमीटर आपने सफ़र किया है, अगर आप 2-3 घंटे के लिए क्यों नहीं जा रहे, उसमें आपको नमाज का वक़्त हो गया तो उस दौरान भी आप सफ़र की नमाज अदा करेंगे। अब सफ़र की नमाज का तरीक़ेकार क्या है? देखिए, सफ़र की नमाज का तरीक़ेकार ये है, हर वो नमाज जिसमें 4 रकातें हैं, जैसे कि ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है और इशा की नमाज है, इन तीनों नमाज़ों के अंदर हम 2-2 रकात पढ़ेंगे, 4 रकात अदा नहीं करेंगे, 2 रकात अदा करेंगे। बाकी रहा फजर की नमाज, उसके अंदर 2 रकातें हैं, वो मुकम्मल पढ़ेंगे। और इसी तरह जो मगरिब की नमाज है उसमें 3 रकातें हैं, वो 3 रकातें हम मुकम्मल पढ़ेंगे। और वितर की नमाज का हुक्म क्या है? वितर की नमाज वाजिब नमाज है, उसको आप हर हाल में अदा करेंगे, वो माफ़ नहीं है। वो तीनों रकातें आप हर हाल में अदा करेंगे, वो वाजिब नमाज है, उसको भी आप अदा कर सकते हैं, अदा करना लाजिम और ज़रूरी है। बाकी रहा सुन्नतों का क्या हुक्म है? अगर हम कोई शख्स सफ़र में जा रहा है तो सफ़र में जाते हुए वो सुन्नतें अदा करेगा या नहीं करेगा, इसका क्या हुक्म है? देखें, फ़जर की सुन्नतें फ़जर की नमाज के साथ अदा करना ज़रूरी है, ठीक है, वो तो आप हर हाल में अदा करेंगे। बाकी इसके अलावा दूसरी सुन्नतें जैसे कि ज़ोहर की सुन्नतें हैं, मगरिब की सुन्नतें हैं, इशा की सुन्नतें हैं, असर की सुन्नतें भी हैं लेकिन वो गैर मुअक्कदा हैं। तो जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं, ज़ोहर की हों, मगरिब की हों, इशा की हों, तो उसमें आपको इख्तियार है, ठीक है, आप चाहें तो पढ़ें, ना चाहें तो ना पढ़ें। लेकिन अगर आपको वक़्त है, ठीक है, बेहतर ये है कि अगर आपके पास वक़्त है, टाइम है, तो आप उसको अदा करें, ये अफजल और बेहतरीन अमल है, इसको आपको अदा करना अफजल और बेहतर है। और दूसरी बात ये कि अगर आप कहीं सफ़र पर गए हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप अगर किसी ऐसे इमाम के पास ऐसे इमाम के साथ नमाज अदा कर रहे हैं जो मुकीम है, मुकीम होने का मतलब ये है कि वो वहाँ का रहायशी है, मुसाफिर नहीं है, तो वो तो ज़ाहिरी बात है अपनी 4 रकात पढ़ेगा, 2 रकात नहीं पढ़ेगा। तो जब आप उसके साथ नमाज अदा करेंगे, ज़ोहर की नमाज और इसी तरह असर की नमाज और इसी तरह इशा की नमाज, जब आप ऐसे इमाम के साथ अदा करेंगे जो कि मुकीम है, उस इलाके का रहायशी है, आप उसके साथ अगर नमाज अदा कर रहे हैं तो फिर आपको 4 ही रकातें पढ़नी पड़ेंगी। उस वक़्त आप 2 रकातें नहीं पढ़ेंगे, 4 रकातें आप लाजमी अदा करेंगे। इसके मुतालिक भी आपका अगर कोई सवाल हो या मुझसे कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसकी ज़रूर वजाहत कर देंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।